بلاول بھٹو زرداری کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب متاثرین کو امداد دینے کا مطالبہ، کہا IMF سے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کے لیے بات کی جائے، گندم امپورٹ کے لیے کسانوں کی مدد لی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی اور بدحال سڑکوں کا ذمہ دار گیس لائن ڈالنے والوں کو قرار دے دیا، کہا سندھ حکومت سڑکیں بناتی ہے اور پھر کسی کو گیس کی لائن ڈالنے کا خیال آ جاتا ہے۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف آج جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر سے غیر رسمی ملاقات، دوستانہ ماحول میں بات چیت کی۔ ٹرمپ نے شہباز شریف کا ہاتھ کافی دیر تک تھامے رکھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ہاتھ ملایا۔ وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، کہا امریکی صدر عالمی امن کے قیام کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے۔ شہباز شریف اور امریکی صدر کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بل گیٹس سے ملاقات، پولیو کے خاتمے پر تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقات میں وزیر اعظم نے فاؤنڈیشن کے عملی اور مثبت تعاون کی ستائش کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کی سکھوں کے مذہبی حقوق پر پابندی، گرو نانک جنم دن کی تقریبات میں شرکت پر قدغن لگا دی۔ مودی سرکار نے سکھ برادری کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ دنیا بھر میں مقیم سکھ برادری کی سخت الفاظ میں مذمت۔ بھارتی سرکاری نوٹس میں سنگین سیکورٹی صورتحال کا بہانہ بنایا گیا۔ سکھ تنظیموں نے اس دعوے کو جھوٹا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بھارتی حکومت کے فیصلے کے باعث امسال سکھ یاتری ننکانہ صاحب، کرتارپور اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ بھارت نے کھیل کے میدان کو بھی سیاسی اکھاڑا بنا دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف کے خلاف ICC میں شکایت درج کرا دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق BCCI نے موقف اختیار کیا کہ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف نے میچ کے دوران اشتعال انگیز اشارے کیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے متنازع اور سیاسی بیان پر ICC میں شکایت درج کرا دی۔ ICC نے بھارتی کپتان کے خلاف انضباطی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان اپنا آخری میچ آج دبئی میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ میچ کے لیے سری لنکا کے خلاف میچ کے فاتح پلینگ 11 برقرار رکھے جانے کا امکان۔ بنگلہ دیش کی بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد پاک بنگلہ دیش ٹاکرا سیمی فائنل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کہتے ہیں ایشیا کپ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اور پاکستان کا خلائی میدان میں انقلابی قدم، اکتوبر میں جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ ہوگا۔ سیٹلائٹ معدنی وسائل کی تلاش، زراعت کی ترقی، سیلاب کی نگرانی، گلیشیئرز پگھلنے اور فضائی آلودگی پر تحقیق میں نئی راہیں کھولے گا۔ چیئرمین اسپارکو کے مطابق جدید سیٹلائٹ کی مدد سے برسوں میں مکمل سروے چند دنوں میں مکمل ہو سکیں گے، جبکہ اسپارکو کی زیر قیادت تیار کیا گیا یہ سیٹلائٹ پاکستان کے سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔